انسان کو ان محبت ہوتی ہے، وہ شہوات جن سے انسان کی شہوت بڑھتی ہے، جن سے انسان کی جو ہے وہ انسان حق حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے بھی غافل کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر جب انسان جو ہے ان چیزوں میں کھو جاتا ہے تو وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں؟ ایک تو پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں من النساء، پہلی بات پہلی چیز جو وہ عورت ہے، کہ انسان جو ہے عورت اس وقت دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی ہیں، اور آج کے معاشرے پر بھی اگر دیکھا جائے نظر دوڑائی جائے تو یہ عورت ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس نے انسان کو حق بات کہنے، حق بات کرنے، اچھے راستے پر چلنے، ہر چیز کے لیے جو ہے انسان اس چیز کا استعمال کرتا ہے۔ بہرحال اس میں کھو جاتا ہے، یا بہت سارے نوجوان جو ہے اس غلط راستے پر لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اللہ کی حدوں کو بھی فلانگ دیتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لڑکے جو ہیں جب وہ اس چیز کو اپناتے، جب وہ ان راستوں میں لگ جاتے ہیں تو وہ اللہ حفاظت کرے وہ اسلام کو بھی خیرآباد کہہ دیتے ہیں، اور یہ حالت اس وقت۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ من النساء، پہلا فتنہ عورت کا ہے۔ عورت حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درجہ مقام بہت اونچا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر عورت اسلام کے مطابق زندگی گزارے گی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہے، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کو دین کی تعلیم دی، قرآن پڑھایا، حدیث کی تعلیم دی، اور پھر اس کے لیے وہ قیامت کے دن جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن جائے گی وہ بیٹی۔ اور ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہوں، کہا جس کی 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، جتنی بیٹیاں ہوں، اگر اس شخص نے ان کی بہترین تربیت کی ہے تو وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ اس کو یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے اس امت مسلمہ کے لیے۔ بہرحال انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس پر ہم بات کریں گے۔ تو اس میں نوجوانوں کو کس طرح جو ہے برے راستوں پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عیسائیت جو ہے وہ کس حد تک گر جاتے ہیں، وہ اپنی بیٹیاں کس طرح پیش کرتے ہیں، اور بچوں کو کس طرح جو ہے وہ اپنی طرف لگاتے ہیں، ان لڑکیوں کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں، وہ اسلام کو خیرآباد کہہ دیتے ہیں، پھر وہ ان کو ہر چیز مطلب وہ اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں چند روزہ زندگی کے لیے، جس کا اللہ کے پاس اس نے حساب دینا ہے۔ تو پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی من النساء۔ پھر دوسری بات بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والبنین، اور بیٹے، کہ انسان فخر کرتا ہے کہ میری اتنی اولاد ہے، میرے بیٹے ہیں، ان پر فخر کرتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، یہ مجھے اس کام آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اگر اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت ان بیٹوں کی بھی نہ ہوگی تو یہ بھی انسان کو جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ بنتے۔ ایک حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو عذاب مت دیا کرو۔ اب جو بیٹا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جس کا اس کو قبر کے اندر مر کے بھی اس کو اس کا برابر اجر ملتا رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے، نیکیاں ملتی رہتی ہے۔ پہلی بات بتائی اولد صالح یدعو لہ، پہلا اس کا اولاد، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اگر اس نے ان بیٹوں کو اچھی تربیت دی، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ حدیث پڑھیں گے، تو برابر اس باپ کو اس کا اجر قبر کے اندر بھی ملے گا۔ لیکن وہی بیٹے جو حدیث میں نے پہلے بتائی کہ اپنے مردوں کو قبر میں عذاب مت دو کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بیٹا کوئی برا کام
اس باپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، اس باپ کو اس کا برابر عذاب قبر میں ملتا رہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور دوسری بات فرمائی صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنا دی یا کوئی راستہ بنا دیا، کوئی نیک کام جسے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کا بھی ثواب اس کو قبر میں ملتا رہتا ہے. اور تیسری بات جو ہے او علم ينتفع به، اور علم جو اس نے چھوڑا ہے، کسی کو قرآن پڑھایا، کسی کو حدیث پڑھائی، وہ جتنوں کو پڑھائے گا اس کا برابر اس کو اجر قبر میں ملتا رہے گا. یہ تین چیزیں قبر میں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن کے اندر بتاتے ہیں اس کے آگے وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور پھر انسان فخر کرتا ہے کہ اس کے پاس ڈھیروں کے ڈھیر سونا ہے یا چاندی ہے یا محل ہے. مطلب اس وقت اس دور میں جو ہے سونا اور چاندی فخر کا سامان سمجھا جاتا تھا کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے میرے پاس، میں بہت بڑا رئیس شخص ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سونا اور چاندی والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یا تو اس کے پاس زمین ہوگی، اس کے پاس زمین ہوگی اس پر فخر کرے گا، یا جو ہے اس کے پاس مویشی ہوں گے جن پر وہ فخر کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام چیزیں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتائی، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں وضاحت کر دی کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام چیزیں جو یہ جتنی چیزیں آپ نے دیکھی یہ تو چند روزہ، یہ تو متاع ہے. متاع مفسرین نے اس کپڑے، اس گندے کپڑے کو کہا ہے جس سے ہم برتن صاف کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں تس کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اس کی مانند ہے. واللہ عنده حسن المآب، اور بہترین سامان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، بہترین اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. بہرحال ہم اس میں دیکھیں کہ زندگی کی یہ چند روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ باتیں بتا دی، اور اس میں مفسرین نے بہت وضاحت کی ہے. وقت کی قلت کے باعث بہت مختصر سی اس کی تشریح کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ اس وقت اگر دیکھا جائے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں پھر ان کی وضاحت کی جائے یہ بہت بڑا وقت لگے گا اس میں. اور پھر حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم اس طرح رہو